بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسان کے جسم پر اللہ رب العزت کے پسندیدہ دو نشانات جن کے ظاہر ہونے سے ایک انسان خوش نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین اور حسین و جمیل صورت میں پیدا کیا۔ انسان کو نہایت بہترین انداز میں تخلیق کیا گیا۔ اس کے وجود میں ایک ایسی قدرتی تخلیق چھپی ہوئی ہے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت، قدرت اور حکمت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہی اعضاء اور خد و خال اللہ رب العزت کی عظیم تخلیق کا مظہر ہیں۔ انسانی جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی اللہ رب العزت کے نظام قدرت کا حصہ ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ انسانی جسم کے مختلف اعضاء اور نشانات انسان کے اخلاق و کردار کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے دو نشان ایسے ہیں جو اگر کسی انسان کے جسم پر ظاہر ہوں تو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور وہ انسان خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے جسم پر یہ نشان پائے جاتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو انہی دو نشانات کے حوالے سے ہے کہ انسان کے جسم کے کن اعضاء پر اگر یہ نشانات ہوں تو وہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور یہ نشان اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل حاصل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ وہ نشان ہیں جو صرف خوش نصیب لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور تبدیلی کا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ نشان کبھی پیشانی پر، کبھی ہاتھوں پر، کبھی ٹانگوں پر ہوتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی نشانی کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ درختوں کے پتے، پہاڑوں کے رنگ، سمندروں کی لہریں جب اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں تو اسی طرح انسان کے جسم پر موجود مخصوص نشان بھی رحمت کے آثار کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی اس محبت کی یاد دہانی ہے جو وہ اپنے خاص بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی محبوب الہی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ ان پر اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے جسم پر ایسے نشان دیکھے اسے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتفاق نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا عظیم تحفہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنی خاص محبت اور رحمت سے نوازا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے وجود پر یہ نشان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی علامتیں ہیں۔ ان دو نشانات کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ معلوم ہو کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور فضل کے حقدار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر انسان اپنی ذات پر غور کرے تو اسے اپنے رب کی دی ہوئی ہزاروں نعمتیں نظر آئیں گی کہ وہ ساری زندگی بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی کم ہے۔ واقعی یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر انسان کو ساری کائنات کی دولت دے دی جائے اور آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ اور پاؤں یہ نعمتیں نہ دی جائیں تو ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے شکر کی طرف ہماری توجہ تک نہیں جاتی۔ حالانکہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی اندھے سے پوچھے، زبان کتنی عظیم نعمت ہے یہ کوئی گونگے سے پوچھے، انسان کا پیر کتنی بڑی نعمت ہے یہ کوئی لنگڑے سے پوچھے، کان کتنی بڑی نعمت ہے یہ کوئی بہرے سے پوچھے، ہاتھ کی انگلیاں کتنی بڑی نعمت ہیں ان سے پوچھے جن کے ہاتھ میں انگلیاں نہ ہوں۔ بہرحال ہمارا پورا جسم خدا کی نعمتوں کا مرکز ہے۔ محترم ناظرین، شکر دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو نعمت کی عطا پر پیدا ہوتی ہے۔ بندہ اس نعمت کے حصول پر خوشی، اطمینان اور سرور پاتا ہے، اور یہ کیفیت اس کے اعضاء اور جوارح پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی زبان پر شکر کے کلمات جاری ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، اور وہ جھک جانے اور سجدہ کرنے کی داخلی طور پر بھی حاجت محسوس کرتا ہے اور ظاہری طور پر بھی۔
شکر احسان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رویہ ہے، اور جس کی جانب سے یہ احسان ہو اس پر اس کی حمد و ثنا اور اچھا تذکرہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بندے کے شکر اور حمد و ثنا کا مستحق اللہ جل شانہ کی ذات ہے، جس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کے انبار لگا دیے، جن کا شکر تو درکنار ان کا شمار بھی ناممکن ہے۔ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ رب العزت نے ان نعمتوں پر شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور ان کے انکار سے منع کیا گیا۔ بس میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ جو اللہ رب العزت کی شکر گزاری پر قائم رہے، اللہ رب العزت اسے شاکر اور شکور کہتا ہے، اور سب سے زیادہ شکر گزار بندے انبیاء علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنی ذات میں پوری امت تھے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ کیا۔ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نعمت عطا کرتا ہے تو اسے شکر کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حکم ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ رب العزت ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو وہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، مگر بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان معیشت فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نعمتوں کو جانتے ہوئے بھی ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ آیت اہل سبا کے بارے میں ہے جنہیں اللہ رب العزت نے باغات، رزق اور خوشحالی عطا کی، مگر انہوں نے شکر ادا نہیں کیا۔ ان کے کفران نعمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ محترم ناظرین، رزق لانے والی ہواؤں کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا تاکہ بندے شکر گزار بنے۔ ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے فیض یاب کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اس کا شکر گزار بندہ بنو۔ یقین بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، پھر اس ہستی کا شکر ادا کیوں نہ کریں جس نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت کے احکامات بھی دیے اور ان کا طریقہ بھی سکھلایا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہ اللہ رب العزت کی چند نعمتوں کا ذکر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت بعید ہے۔ بندے کے لیے ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مسلمان ہر وقت اس کوشش اور طلب میں رہتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق مل جائے، اور اللہ رب العزت کی مدد اور استعانت کے بغیر وہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو شکر گزاری مانگنے کی دعا سکھائی اور انہیں نصیحت فرمائی کہ اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور کہنا، اے اللہ ہمیں ذکر اور شکر اور اچھی عبادت کی توفیق دے، آمین۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا اس کی افزائش کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت ہے۔ اور کیا بندے کے پاس اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی دی ہوئی کوئی نعمت بھی ہے؟ جب ہر نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو اس کا شکر بھی ضروری ہے۔
جو شکر کرتا ہے اللہ رب العزت اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ شکر ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے 3 راستے ہیں۔ اس بات کا اعتراف کہ یہ نعمت اللہ رب العزت ہی کی عطا کردہ ہے، لہٰذا عطا کرنے والے سے ہی مانگنا اور سوال کرنا اور اس کی عبادت کرنا، زبان سے اس کی نعمتوں کا اقرار اور شکر ادا کرنا۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے ذکر کے بعد تلقین فرمائی کہ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے راضی ہوگا جو کچھ کھائے تو اس کی حمد کرے یا کچھ پیے تو اس کی حمد و بیان کرے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر کرو، ان کا ذکر ہی شکر ہے۔ اعضاء کا شکر اپنے جسم کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں جھکا دینا اور اللہ رب العزت کے نواہی سے اجتناب اور ہر ممکن کوشش کرنا کہ ان اعضاء کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں نہ لگائے، یہ عمل شکر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پھٹ جاتے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں علی ابن حازم کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آنکھ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تم ان سے اچھی چیز دیکھو تو اس کی حفاظت کرو اور کچھ برا دیکھو تو پردہ داری کرو۔ پھر پوچھا کانوں کا شکر کیا ہے؟ بولے کہ کچھ اچھا سنو تو اسے یاد رکھو، کچھ برا سنو تو اسے بھلا دو۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ شکر نافرمانی اور معصیت کو ترک کرنا ہے۔ ابو حازم الزاہد نے شکر کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، شکر معصیت سے رک جانے اور اطاعت پر جم جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے شکر ادا کرتا ہے مگر سارے اعضاء سے شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک چادر ہو اور اس نے صرف اس کا کنارہ تھام رکھا ہو، اگر وہ اسے پہنے گا نہیں تو اس سے گرمی، بارش اور ٹھنڈک سے نہیں بچائے گی۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے دل سے قدردانی کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بندہ جب صبح بیدار ہو تو سب سے پہلے یہ دعا کہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے سے بیدار ہونے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے پڑھنے سے بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اور کہ اس نے دوبارہ زندگی عطا کی اور نیا دن دیکھنے کا موقع دیا، اور اپنے دل اور زبان سے اس کا شکر ادا کرے۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان سے معصیت کی چیزیں نہ سنیں نہ دیکھیں، جیسے غیبت، فحش بات، گانے، میوزک نہ سنیں، نہ برے مناظر دیکھے، نہ اللہ رب العزت کے حرام گردہ جگہوں پر چل کر جائیں، نہ ہی اپنے ہاتھوں سے برے کام کریں، نہ بری تحریر کریں، نہ غیر محرموں کو ان ہاتھوں سے پیغام لکھیں، نہ کسی حرام کام کے لیے کھڑے ہوں۔ اس کے برعکس اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر یہ کہ اپنے جسم کو اللہ رب العزت کی اطاعت پر لگا دے، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اسے سمجھیں، علم کے حصول کے لیے کانوں، آنکھوں، ہاتھوں کا استعمال کریں، نفع بخش اور مفید پیغامات سنیں۔ اللہ رب العزت کے فرم بردار بندے خوشی کی خبر اور نعمت ملنے پر اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اور اس سجدے کے لیے وضو اور نماز کی شرط نہیں ہے بلکہ خوشی کے موقع پر اس کے حضور جھک جانے کا نام ہی سجدہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی خوشی کی خبر سنتے تو اللہ رب العزت کے حضور سجدے میں گر جاتے، شکر ادا کرتے۔ اس طرح خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا کہ جب ان پر کوئی انعام یا فتح یا نعمت آتی تو سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ اگر آپ کو شکر کی نعمت میسر آ گئی تو اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے۔ اس کے حمد و ثنا کے لیے اس کے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا شاکر اور شکر گزار بندہ بنا لے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی ادا کرے، اور جو لوگ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں پر اللہ رب العزت کا شدید عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ جب بھی ہم اپنے پیارے رب کا رزق کھائیں، اس کی نعمتوں کا استعمال کریں، تو دینے والے پروردگار کا شکر بھی ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے، اور ان کے دینے والی ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں گے، اس کے عبادت کی زیادتی کر کے، اور یقیناً ہر مسلمان کو اللہ رب العزت کی نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا بھی کرنا ضروری ہے۔ مگر جب انسان کو اللہ رب العزت نعمتیں عطا کرتا ہے، فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اور نافرمان کو اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت نہ کرے، احسان مان کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ جبکہ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی، جو اب تک نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرت بڑھ جاتی ہے، پھر تو اس کی نافرمانی کی حد ہی نہیں رہتی، اور جب یہ نوبت پہنچ جائے تو بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، اور اس کو آخرت کی نعمت یعنی مغفرت کا اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ رب العزت کا بندہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتی ہے۔ جب دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری بار الحمدللہ کہنے سے اللہ رب العزت خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکریہ یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔
اللہ رب العزت کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے، اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنے شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کر کے اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ ہم نے صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کو، اس کی تسبیح کرنے کو شکر سمجھ رکھا ہے، یہ درست نہیں۔ نعمت دینے والے کا کثرت سے شکر ادا کیا جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا جائے تو یہ اس کا شکر ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمت اس طرح چھین لی جاتی ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے انسان کے رزق اور اعمال اور اولاد میں برکت پڑتی ہے اور ناشکرے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے، یہ ہماری محنت کا پھل ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت واپس لے لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت کتاب الہی کو دینے کے مترادف ہے، جبکہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوا ہے۔ محترم ناظرین، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے دو نشان جو اس بندے کے جسم پر ہوں بڑے پیارے لگتے ہیں۔ پہلا، جو بندہ اللہ رب العزت کی راہ میں نکلتا ہے اس کو جو راستے میں زخم لگتے ہیں، نشان پڑتے ہیں، میرے رب کو اپنے بندوں کے وہ نشان بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اور دوسرا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جب جاتا ہے، اس کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اور ماتھے پر جو نشان پڑتے ہیں، سجدے کی وجہ سے میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بہت اچھے لگتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں نا وہ لوگ جن کے ماتھے پر، جن کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اللہ رب العزت کو سجدہ کر کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی خوش نصیب ہیں، ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں جن کی اولادوں کے جسم پر یہ نشان ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندے کی دعا سب سے زیادہ اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے چاہے 4 منٹ کا ہی لمبا سجدہ کیوں نہ ہو، ضرور کر کے سویا کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو بندہ سجدہ کرتا ہے، اس میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اپنے نصیب پر وہی روتا ہے جو سجدوں میں نہیں روتا۔ آج سے نیت کریں کہ ہر رات سونے سے پہلے چاہے 2-3 منٹ ہی صحیح لمبا سجدہ کر کے اللہ رب العزت کو خوش کر کے، راضی کر کے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے، اپنے لیے دعا مانگ کر کے سویا کریں۔ اور آپ سے گزارش کروں گی کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے تاکہ ان کے نشان ہمارے جسم پر رہیں اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ رب العزت، اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے نیک نیتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العزت، اس روئے زمین سے جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما، اور جتنے لوگ آئیں گے اور جائیں گے، مسلمان مرد و عورت، سب کی مغفرت فرما۔
اللہ رب العزت سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت ہمارے اس ویڈیو کو جو بھی مسلمان بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ان سب کی تمام حاجی جائز مقاصد کو پورا فرما اور سب کو ہر پریشانیوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔